السلام علیکم دوستو، آج کی ایک خوبصورت واقعہ ایک نوجوان کی توبہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس برگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئی 40 روز گزر گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئی اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کے اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی تلاش میں نکلے تو راستہ میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہی سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا، شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہی نے کہا، وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روح میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسم میں اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے جا کر چلا یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روح میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کی گوشت میری کالا اور ہڈیوں کو چونٹیوں سے کاٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ۔ اور بس حضرت جبرائیل نے نزول فرمایا اور فرمایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کے مقدار بر بھی گناہ کرتا تو میں مقدار میں اپنے رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلبہ کی تجہیز اور تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اس سے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا۔ وجہ یہ تھی کہ صلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئی کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔